ہم خود مختار نہیں ہیں. اب تک آپ کے لوگوں کی حالت نہیں بدلی ہے. غریب سے غریب تر ہیں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ارخوش ہے گندم کو جلا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار. ناظرین، آج ہم چاغی کے حوالے سے بات کریں گے، منرلز کے حوالے سے بات کریں گے، اور بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی. آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جنہوں نے نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ تقریباً 23 سال تک ان کے جمہوری وطن پارٹی میں ایز اے عہدیدار رہے. بعد ازاں نیشنل پارٹی میں ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے. میونسپل کمیٹی ڈالبندین کی چیئرمین رہے، جس کی وجہ سے چیئرمین یوسف نودیزے کے نام سے جانے جاتے ہیں. یوسف نودیزے صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی بیدار صاحب. اب یہ بتائیں کہ چاغی بہت اوالوں سے پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں اس کا ایک نام ہے. فرسٹ کی یہ کہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو چاغی کا نام آیا، پھر سیندک، ریکودک جی اور ماربل کے حوالے سے چاغی یعنی معدنیات کے حوالے سے مالا مال ہے. سونا ہے، چاندی ہے، مثلاً تمام دھات، اور پھر ایران کے بارڈر پہ واقع ہے، دوسری طرف افغانستان کا بارڈر ہے. اتنا رچ صوبہ، اتنا معدنیات اور دولت سے مالا مال صوبہ، اور چاغی کا یہ ضلع جو مالا مال ہے معدنیات سے بھی، اس کے باوجود لوگوں کی حالت ابتر ہے، غربت ہے. اسکولوں میں ٹھاٹ بھی نہیں ہے اور ٹیچرز بھی نہیں ہیں. پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قیوم بیدار صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ایک بہترین ٹاپک پہ ہمیں بولنے کا موقع بھی فراہم کیا. اس وقت میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ چاغی، جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ معدنیات سے مالا مال ہے، اور اس کی وجہ مشہوری تو ایٹمی دھماکہ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا. اس میں 42 قوم آباد ہیں. چاغی میں 42 قوم آباد ہیں، جس میں محمد حسنی، نوتیزئی، سنجرانی 3 بڑے قبائل ہیں. باقی جو نا اور بھی قبائل ہیں اس طرح. اچھا، وہاں پہ سیندک پروجیکٹ کے حوالے سے، اب ریکودک کے حوالے سے تو بہت زیادہ مشہوری ہوئی کہ اس پہ مرکزی سطح پہ کانفرنسیں ہوئی ہیں. وزیر اعظم، میں نے جو نا ٹی وی میں دیکھا تھا، وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف، اور وہ ریکوڈک کے جن کو انہوں نے دے دیا تھا، نام میں اس کا بھول رہا ہوں، تو وہ آئے تھے اس پہ، وہ انہوں نے دستخط بھی کر دیے تھے. تو اب ہمیں جہاں بھی انٹرویو کے لیے پرنٹ میڈیا والے بلاتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا والے بلاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ سیندک ریکوڈک اب اسٹارٹ ہوگا، یہ آپ کے ساتھ ہیں، منرلز کا وہ ہے، اور اب تک آپ کے لوگوں کی حالت نہیں بدلی ہے، غریب سے غریب تر ہیں. تو اس کی جو نا کئی وجوہات ہیں. اب جس طرح آپ دیکھ لیں، ہمارے 2024 کے الیکشن ہوئے، ہم خود مختار نہیں ہیں. خود مختار جب نہیں ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ریکودک کا مالک نہیں ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ میں سیندک پروجیکٹ کا مالک نہیں ہوں.
ظاہری طور پہ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ مالک ہیں، خوش نصیب ہیں، سرمایہ دار ہیں، آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے اور بہترین منرلز ہوں وہ ہیں، اس کے باوجود ہم جو نا غریب سے غریب تر ہیں. ہماری آپ جو نا ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں، اس میں جو نا کتنی پریشانیاں ہیں. ایجوکیشن ہے. اب جس ضلع میں، علاقے میں، صوبے میں یا ملک میں ایجوکیشن اگر نہیں ہوگا وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بالکل ترقی نہیں کر سکتا. ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ جو نہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتا ہے. صحیح. جب تعلیمی شعور آگاہی ہوگا تو وہ اپنا جو نا حق اور حقوق کے لیے متحد ہو کر وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. اب سیاسی طور پہ ہمیں جو نا اداروں نے تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے، اس پہ ہم متحد اور متفق نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں. کوئی بھی جو نا پھر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. ہم سیندک کے بھی مالک ہوں گے، سونا چاندی جو بھی کاپر وغیرہ وہاں سے نکل رہا ہے، آئرن، ہم اس کے بھی مالک ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم متفق ہوں اور اتحاد ہمارے درمیان ہو، جبکہ اس چیز سے ہم بالکل بے بہرہ ہیں. اور اس دفعہ جو اب الیکشن، بلکہ پچھلی دفعہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ گند مچ گیا 2024 کے الیکشن میں. تو اس میں ہر پارٹی کے جو قوم پرست ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے، میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھے، سلیکشن بھی نہیں تھے، آکشن تھا. آکشن ہوا، آکشن ہوئے. اب اس میں اس طرح کے لوگوں کو لایا گیا جو سیاست کے البے سے واقف نہیں ہیں، علاقے سے واقف نہیں ہیں. یہ کام اب آپ اگر فیئر فری الیکشن کروا دیں، سیاسی بندے جو ہمیشہ فیلڈ میں رہتے ہیں، ان کو حالات کا پتہ ہے، وہ مسائل کو جانتے ہیں، وہ پھر کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ آکشن ہوئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کہاں سے آئے. بالکل کچھ لوگ مطلب انہوں نے چھوڑ دیے کہ پہلے سے فیلڈ میں تھے، سیاست میں تھے، باقی اکثریت انہوں نے آکشن کر دیے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور اس کی لپیٹ میں میرے خیال میں ہم صرف اپنے ضلع کی بات نہیں کرتا، بلوچستان کی، یہ پورے پاکستان میں اسی طرح ہوا، آکشن ہوئے. اچھا نوتیزے صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے الیکشن میں جو بھی آئے چاغی سے، یا تو آپ لوگوں کے قبیلے نوتیزی کے لوگ ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، اور یا سنجرانی، جی ہاں، جبکہ وہ چیئرمین سینٹ بھی بنا اور اب بھی ایم پی اے ہے. اور اسی طرح آپ لوگوں کے نوتیزیوں کے بھی ایم پی اے اور ایم این اے اور سینیٹر تک بنے، لیکن اس کے باوجود چاغی کی حالت نہیں بدلی. کیا وجہ ہے؟ آج ہی میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ آپ کی بات 100% درست ہے. 85 سے 2013 تک نوتیزی تھا جا ایم پی اے، اور اس کے بعد پھر محمد حسنی ایم پی اے آیا 18 میں، جا 24 میں اب سنجرانی صاحب ہیں، 18 میں ہمارے نوتیزی ایم این اے بھی بنے، وفاقی وزیر بھی بنے. اب ان سے ہم پوچھتے تھے، ملتے تھے، ان کو گائیڈ لائن بھی دیتے تھے، مشورے بھی دیتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. جو فنڈ محدود ان کو دیتے تھے
وہ بھی وہاں سے ہدایت لے کے وہ ہمارے کہنے پہ کوئی فنڈ وغیرہ اسکیمیں اب وہاں جو ہم فرض کریں عوام ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں ہماری ضروریات کیا ہیں. ہم نے ووٹ ان کو اسی بنا پہ دیا مجھے یہاں کالج کی ضرورت ہے, صحیح, مجھے یہاں اسپتال کی ضرورت ہے, یہاں روڈ کی ضرورت ہے. اچھا پھر ہمارا جو ضلع ہے چاغی وہ زرعی ضلع ہے, جی, زرعی ضلع ہے, زرخیز زمینیں ہیں, پانی بھی زیادہ ہے, لیکن اس پہ خاطر خواہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. اپنی مدد آپ کے تحت وہ جو بھی مطلب فصل کاشت کرتے ہیں کبھی نقصان کبھی فائدہ, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ ہیلپ یا امداد آج تک ہوا ہی نہیں ہے. آپ کا سارا ضلع بارڈر پہ ہے, بارڈر پہ ہے, اور یہاں پر بارڈر پہ تیل کا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے, تمام چیزیں ایران سے آ رہی ہیں, افغانستان کا بارڈر بھی ہے, اور اس کے باوجود پھر تیل پر بھی پابندی ہے اور وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, سبزیاں تک ایران سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا منصوبہ نہیں بنایا آپ لوگوں کے جو ایم پی اے بنے یا ایم این اے بنے یا جو سینٹ میں چیئرمین صاحب تھے اس وقت, کہ بارڈر ٹریڈ ہی ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ معاشی حوالے سے تو مضبوط ہوں. ہمارا بارڈر جو ہے نا 2 ملکوں کے ساتھ لگ رہا ہے, جا, ایران اور افغانستان. صحیح, اب ہمارا جو بھی ضروریات زندگی کاروبار وہ ایران کے ساتھ ہے. اب لوگوں کا وہاں کوئی روزگار نہیں ہے, ایگریکلچر نہیں ہے, ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے. صحیح, اچھا معدنیات ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, نہیں. وہ تو اب ماشاءاللہ ہمارے جو نا گورنمنٹ نے قبضہ کر کے مرکز کے حوالے کر دیا ہے. جو چھوٹے سطح کے ہم کاروباری جو نا وہ مائنز اینڈ منرل کے تھے ان کے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہا. اب وہ مرکز کے حوالے, اب مرکز اپنی کمپنیاں ادھر انہوں نے بھیجے ہیں, سروے کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. ناظرین, آپ نے چیئرمین یوسف نوتیزی صاحب کی باتیں سنی, جو ایک مالا مال معدنیات کے حوالے سے, سونے چاندی اور دیگر ماربل اور معدنیات کے حوالے سے مالا مال ایک یوں سمجھے کہ دولت مند ضلع ہے, لیکن وہاں پر بھی اب بھی غربت ہے. کیا اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ حکومتوں نے یا وہاں کے مقامی نمائندوں نے اس پر توجہ نہیں دی. اگر یہاں پہ دولت زمین سے نکل رہی ہو, پہاڑوں سے نکل رہی ہو, اور اس جگہ کے باسی نان شبینہ کے محتاج ہوں, تو اس معدنیات سے ان کا کیا؟ جیسے علامہ اقبال نے کہا, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ارخوشے گندم کو جلا دو. ناظرین, آپ نے چیئرمین یوسف نوتیزی صاحب کی باتیں سنی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں مزید اس پہ ہم بات کریں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.